تقدیر بناتے ہیں جو تدبیر سے اپنی ہاتھوں کی لکیروں پہ بھروسہ نہیں کرتے. محترمہ رفیہ نوشین صاحبہ جو حیدرآباد دکن سے تشریف رکھتی ہیں, اپنا کلام نظر سامعین کریں. میرا تعلق حیدرآباد دکن بھارت سے ہے اور میں بنیادی طور پر سماجی جہدکار ہوں اور مختلف سماجی تنظیموں سے جڑ کر خواتین اور لڑکیوں کے مسائل پر کام کرتے ہیں. اور ابھی میں ایک مائی چوائس فاؤنڈیشن نامی NGO سے جڑی ہوئی ہوں جو ڈومیسٹک وائلنس اور ٹریفکنگ کے ایشو پر کام کرتا ہے. تو ہم اس آرگنائزیشن کے ذریعے گھریلو تنازعات کے جو بھی تنازعات ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں خواتین کی مدد کرتے ہیں, اور اس تنظیم کے ذریعے ہمارے کاؤنسلنگ سینٹرز چلتے ہیں, اور اس میں بھی ایک سینئر کاؤنسلر کی حیثیت سے وہاں پہ اپنے خدمات انجام دے رہی ہوں. اور اس کے علاوہ لائنز کلب انٹرنیشنل کا جو یہاں پہ ہے, یہاں پہ جو برانچ ہے حیدرآباد میں اس کی زون چیئر پرسن ہوں ڈسٹرکٹ 320B کی. لائنز کلب کے ذریعے بھی ہم مختلف فلاحی کام انجام دیتے ہیں, جیسے آنکھوں کے آپریشنز ہوتے ہیں, سرجریز ہوتے ہیں, اور ہنگر ریلیف کا ہم لوگ کام کرتے ہیں, اور ایمرجنسی سچویشنز جو بھی ہوں کمیونٹی نیڈ بیسڈ پروگرامز بھی ہم لوگ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بنیادی طور پر میں ایک نثر نگار ہوں, اور اب تک نثر میں میری 3 کتابیں آ چکی ہیں. پہلی کتاب جس کا عنوان تھا سماج کا پرتو, تو جس طرح سے میں نے بیان کیا کہ میں ایک سماجی جہدکار ہوں, تو جو کچھ بھی میں دیکھتی ہوں, جو محسوس کرتی ہوں سماج میں گراس روٹ لیول پہ, اسی کی بنیاد پر میں نے اپنے مضامین لکھے ہیں. تو یہ مضامین 2012 میں سماج کے پرتو کے عنوان سے شائع کیے گئے تھے. اس کے بعد 2015 میں میرے افسانوں کا مجموعہ شائع ہوا جس کا عنوان تھا میری آنکھوں کی زبان, اور یہ دونوں کتابوں کو آندھرا پردیش اکیڈمی کی جانب سے انعام بھی ملا ہے, توصیف نامے اور انعام دیا گیا ہے. اور میرا جو تیسری کتاب ہے اس کا عنوان ہے کوئی بات اٹھا نہ رکھنا. یہ دراصل رپورٹ ساز کا مجموعہ ہے جو 2019 میں شائع ہوا ہے. اس کے علاوہ میں شاعری بھی کرتی ہوں, لیکن شاعری کا ابھی کوئی مجموعہ کلام میرا شائع نہیں ہوا ہے, وہ زیر ترتیب ہے, انشاءاللہ بہت جلد شائع ہو جائے گا. اور میں یہاں کی حیدرآباد کی کئی تنظیمیں ہیں جن سے میں جڑی ہوئی ہوں, ادبی تنظیمیں جیسے محفل خواتین, یہاں کی ایک بہت ہی قدیم تنظیم ہے خواتین کی 42 سالہ, تو اس سے میں جڑی ہوئی ہوں وہاں پہ. اور دبستان جلیلی ایک تنظیم ہے, وہاں سے بھی جڑی ہوئی ہوں. اس طرح سے میں ادبی تنظیموں سے بھی جڑی ہوئی ہوں. بس یہ میرا مختصر سا تعارف ہے. جی صدر مشاعرہ کی اجازت سے عطا ہو ارشاد. پہلے ایک خطاب پیش کرتی ہوں. نفرتیں بانٹنے سے کیا حاصل, نفرتیں مت کرو تو بات بنے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت ہے. نفرتیں بانٹنے سے کیا حاصل, نفرتیں مت کرو تو بات بنے, پیار سے دل میں گھر کرو نوشین, پیار سے دل میں گھر کرو نوشین, پیار کو بانٹ دو تو بات بنے. بڑی خوبصورت بات کہی ہے. واہ واہ واہ, کیا کہنے, واہ واہ واہ, کیا کہنے, واہ ماشاء اللہ, خوبصورت بات کہی ہے. واہ واہ. غزل پیش خدمت ہے, مطلب پیش کرتی ہوں. دل کی آواز بھی ہے, دل کی ہر ایک بات غزل. ہاں, دل کی آواز بھی ہے, دل کی ہر ایک بات غزل. میرے احساس کی جذبوں کی ہے سوغات غزل. واہ 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 واہ, جذبوں کی ہے سوغات غزل. کیا بات ہے. اب جو شعر میں پیش کرنے جا رہی ہوں وہ کامران صاحب نے فاصلوں کو مٹاتے ہوئے مختلف ممالک جیسے پاکستان, بھارت, کویت, امریکہ وغیرہ کے شعراء کرام کو آن لائن مشاعرے کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے جس سے مساوات کا پیغام عام ہوتا ہے
اور اپنا اگلا شعر میں انہی کی نظر کرتی ہوں کہ بہت شکریہ. فاصلے قوموں کے ملکوں کے مٹانے کے لیے، واہ فاصلے فاصلے قوموں کے ملکوں کے مٹانے کے لیے دے رہی ہے ہمیں پیغام مساوات غزل، واہ کیا کہہ رہے ہیں، واہ 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 واہ. پیغام مساوات پیچھے پڑھیے، غزل بہت خوبصورت شعر ہے. جی ہم، جی پیش کر رہی ہوں. عطا. فاصلے قوموں کے ملکوں کے مٹانے کے لیے، واہ فاصلے قوموں کے ملکوں کے مٹانے کے لیے مٹانے دے کے رہی لیے. ہے ہمیں پیغام مساوات غزل، دے رہی ہے واہ ہمیں واہ 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 واہ. کیا پیغام کہہ رہے ہیں، مساوات واہ، غزل. کیا بات. بہت غزل کی برکت ہے. واہ بہت شکریہ. دلی جذبات کی باتیں کبھی رومانی کشش، دلی جذبات کی باتیں کبھی رومانی کشش، اب بھی باقی ہے تیرا حسن روایات غزل، واہ اب بھی کیا بات. باقی ہے تیرا حسن بہت روایات غزل. اور شعر دیکھیے کہ ہے سمندر کی طرح اس کا کشادہ دامن، ہاں بے ہے شک. سمندر کی طرح اس کا کشادہ دامن، پیش کرتی ہے ہر ایک دور کے حالات غزل، بے پیش شک. کیا کرتی کہہ رہے ہے ہیں، واہ واہ. واہ واہ بے واہ شک، بے محترمہ، شک، بہت 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 خوبصورتی سے نبھا رہی ہیں آپ غزل کو بطور ردیف. بہت مشکل کام جی ہے. ماشاء اللہ. جی بہت شکریہ. بالکل. اور جذب کر لیتی ہے ہر رنگ کو اپنے اندر، جذب کر لیتی ہے ہر رنگ کو اپنے اندر، اپنے اندر. جی پھر دکھاتی ہے ہر ایک شعر میں اثرات غزل. واہ 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 واہ. واہ واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی پہلے ہر غم کو ہر ایک زخم کو اکجا کر کے، پہلے ہر غم کو ہر ایک زخم کو اکجا کر کے، پھر پروتی ہے ہر ایک لفظ غزل، پھر پروتی ہے واہ ہر ایک لفظ میں صدمات غزل، صدمات غزل. صدمات غزل. اور آخری شعر ہے کہ حسن ارکان کی ترتیب میں ہے پوشیدہ، توجہ چاہوں گی کہ حسن ارکان کی ترتیب میں ہے پوشیدہ، پائے لاتن پہ لاتن کی ہے حرکات غزل، واہ 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 واہ. لاتن کی ہے حرکات غزل. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ یوں میرے ضبط کا نوشین گلا گھونٹتی ہے، یوں میرے ضبط کا نوشین گلا گھونٹتی ہے، چپ رہوں میں تو سناتی ہے حکایات غزل. واہ 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 واہ. بہت مقطع پھر سے پڑھیے، بہت خوبصورت ہے. غزل. بالکل. جی یوں میرے ضبط کا نوشین گلا گھونٹتی ہے، چپ رہوں میں تو سناتی ہے حکایات غزل. واہ بہت نوشین صاحبہ، بہت خوب. آپ یقین کیجئے کہ غزل کو بطور ردیف نبھانا اور بہت خوبصورتی کے ساتھ، اور ردیف فالتو نہیں ہو رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے. ماشاء اللہ، مبارک ہو. بہت خوب. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا نباہ کیا آپ نے. جی بہت شکریہ. واہ.